ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى برادران اسلام و خواتین ملت، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہے ایمان اور عمل کی، اسی عمل سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جو اس سے پہلے خطبے میں بیان کیا گیا تھا اسی کا سلسلہ آج کی اس خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کارروائی بندوں کے اعمال سے کر رہا ہے، چاہے اس کی تقدیر میں تحریر کا معاملہ ہو یا تقدیر سے آگے انسانوں کے عمل درآمد کرنے کے بعد اس کی تحریر کا جو معاملہ ہو یا اس کی پیشی جو اللہ رب العالمین کے پاس یومیہ ہو رہی ہے، پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اللہ رب العالمین ان تمام تر کارروائیوں کے بعد اپنے بندوں سے فردن ان اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ایک صاحب ایمان پر ایمان کے قبول کرنے کے بعد ضروری قرار دیا ہے اور اس کے اوپر جو عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے اسی اعمال کے تعلق سے انسانوں کو خبردار کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ انسانوں ایک بہت بڑی مصیبت کا وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ دن ہوگا جب تم کو اپنے رب کے سامنے حاضری دینا پڑے گا فردن اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس کے کیے ہوئے کا حساب لے گا۔ چنانچہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسانوں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ بڑی مصیبت والا دن آ جائے گا اور بڑی پریشانی کا دن آ جائے گا، اس دن تمہارے افسوس کرنے سے اور تمہارے جو ہے پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا،
یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ دن بڑی پریشانی کا وہ دن ہوگا جس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان، کاش کی دنیا میں وہ کچھ کر لیا ہوتا، لیکن اس نصیحت حاصل کرنے سے، اس پچھتانے سے اور اس گزری ہوئی بات پر تمنا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ معاملہ اور صورتحال اتنا کٹھن ہوگا، اتنا مشکل ترین وقت ہوگا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب جہنم کو لا کر کے انسان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم بالکل موجود ہوگی۔ جہنم کے موجودگی کے سامنے میں انسان افسوس اور اپنے کیے ہوئے پر پچھتائے گا کہ کاش کی ہم نے بے راہ روی نہ اختیار کیا ہوگا تو آج جہنم جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے آج یہ ہمارے سامنے نہ ہوگی، اور اس جہنم میں جانے کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش نہ ہوتا۔ جب جہنم سامنے موجود ہے اس وقت انسان اب افسوس کرے گا، لیکن اس افسوس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب تو انسان تیرے اعمال کے حساب کتاب کا ہوگا، ادھر تیاری شروع ہو رہی ہے حساب کتاب کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، رب العالمین اور رب العالمین کے فرشتے جو تیرے حساب کتاب کو جاننے والے، جو شکم مادر ہی سے تجھ کو پہچاننے والے، اور جو تیری کارکردگی کو تحریر کرنے والے، اور وہ جو اس کام کی تیاری کے لیے اور اس کام کے خدمت انجام دینے کے لیے جو فرشتے متعین ہیں وہ معمولی تعداد نہیں ہے، سب بسک میدان محشر میں وہ کھڑے ہوں گے اور جہنم وہاں حاضر کر دی جائے گی۔ جہنم میرے بھائیوں پیچھے نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اب دیکھیے کیا صورتحال ہے، قبر سے لے کر کے حشر تک اور سارے آخری انجام تک بدکاروں کا ساتھ جہنم نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کی تیاری کا یہ عالم ہوگا کہ سب سب فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہاں جہنم کھینچ کر کے لائی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان اب نصیحت حاصل کرے گا اور کہے گا کہ کاش کی ہم دنیا میں بدکار نہ ہوتے، کاش کی ہم رسول کے قاضی نہ ہوتے، کاش کی ہم اللہ رب العالمین کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نبی اور فرما بردار ہوتے، کاش کی میرا بھی نام اسی وقت متقیوں میں لکھ لیا جاتا، کاش کی میرا بھی نام نبی اور فرما بردار لوگوں میں لکھ دیا جاتا، کاش کی میں بدکاری نہ کیا ہوتا، کاش کی میں بےایمانی نہ کیا ہوتا، کاش کی میں چوری چماری نہ کیا ہوتا، کاش کی میں بھی صحیح مسلمانوں کی طرح، صحیح اہل ایمان کی طرح نماز کا پابند ہوتا، کاش کی میں شعائر اسلام کا پابند ہوتا، کاش کی میں اپنے ایمان کے مطابق اپنے عمل کو سجایا ہوتا، لیکن اب یہ سب کچھ افسوس کرنا کسی کام کے نہیں ہے۔ اب تو تم کو اپنے حساب، اپنے عمل کا حساب کتاب دینا ہے انسانوں، اور تمہارے سامنے وہاں بھی جہنم موجود ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کہے گا کاش کی ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کر کے آگے یہاں کے لیے بھیج دیا ہوتا۔ یہ مجرم انسان کہے گا، وہ نہیں کہیں گے جو صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہے، ان کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی دین اور شریعت کو جنہوں نے اپنے دل و جان سے قبول کیا اور عمل کر کے اس کو ثابت کر رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ ایسا آرام میں رہیں گے، ہمیشہ خوشی میں رہیں گے۔ دقت اور پریشانی کس کو ہوگی؟ کافروں کی ہوگی، مغفلوں کی ہوگی، بدکاروں کی ہوگی،
جو رسول سے دور بھاگ رہے ہیں ان کی ہوگی۔ تو کہے گا انسان کاش کی ہم نے دنیا کی زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا اور یہاں آج آ کر کے ہم کو یہ پریشانی اور یہ مشقت نہ ہوتی، کیونکہ مصیبت کا دن دراصل تو انہی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ جو اہل ایمان ہے ان کے لیے تو یہ دن سب سے عظیم دن ہے، عظیم خوشخبری کا دن ہے، بشارتوں کا دن ہے، جنت میں داخلے کے لیے بالکل ان کی تیاری مکمل ہونے کا دن ہے۔ تو پریشانی کس کو ہوگی، مصیبت کس کے اوپر آئے گی میرے بھائیوں؟ جی ہاں، جو آج غافل پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہو گئے، بس ہمارا ایمان لانا کافی ہو گیا، ہم تو لا الہ الا اللہ کہیں گے، بس ہمارے سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ہمیں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور عمل میں انتہائی کوتاہ ہے، اپنے ایمان کو انہوں نے دنیا میں ثابت ہی نہیں کیا کہ ہاں ہم صاحب ایمان ہے، عمل کر کے دکھا دے، تو وہ لوگ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، زبان کھولنے کا مجال کوئی انسان نہ ہوگا اس دن۔ خوف اور غم کا، مصیبت اور مشقت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی مجال ہے رب العالمین کے سامنے زبان کھول دے۔ الا من اذن له الرحمن، ہاں اس کی زبان کھلے گی جس کو اللہ اجازت دے گا، بولے گا ہاں چل دکھا تم نے یہ کام دنیا میں جو کیا تو ایسا کیوں کیا؟ جب ایک اللہ کا بندہ صاحب ایمان تجھ کو بلا رہا تھا کہ آؤ نماز کے لیے، تو کیوں نہیں گیا؟ جب وہ نام لے رہا تھا اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی عظمت کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب وہ تم کو بتا رہا تھا کہ محمد اللہ رب العالمین کے پیغامبر ہے، اس کا پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا ہے، ان کا یہ پیغام ہے، لہذا آجا تیری کامیابی اور کامرانی یہاں مسجد میں ہے، انسان آجا تیری کامیابی اور کامرانی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے میں ہے، تو اس وقت تو بھاگا چلا جا رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بولے گا کون؟ اجازت دے گا جس کو اللہ، اور وہ اجازت کیا ہوگی؟ ایک اور بہت بڑی مصیبت ہوگی، کیونکہ جس کے نام اعمال درست ہو گئے یا خیر اور شر خلق مند ہو گئے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جس پر ہوگا اس سے اس قسم کا سوال ہوگا ہی نہیں، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بس اتنا ہوگا میرے بندے یہ بھی کیا تھا نا، یہ بھی جرم کیا تھا نا، یہ بھی غلطی کیے تھے نا، ہاں رب العالمین نے بھی کیا، بارے یہاں یہ بھی سچ ہو گیا تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھا برا سب ہے تو اللہ رب العالمین وہاں فضل کرے گا، اور جن کا اچھا ہی اچھا ہے تو ان کا کیا پوچھنا، لیکن جن کا برا ہی برا ہے یا برے اعمال اچھے اعمال کے بالمقابل زیادہ ہے، تب یہ مصیبت کی گھڑی ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور مزاج کیا ہے کہ کوئی رب العالمین کے سامنے اور کھول کی باتیں بک سکے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہی وہ دن ہوگا حساب کتاب والا، جس دن کے بارے میں رب العالمین کہا ہے یہ بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا، یہ اتنی مصیبت کا دن ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ رب العالمین اسی دن کے بارے میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ جی ہاں، آج انسان اپنے بال بچوں سے کتنا محبت کرتا ہے، پہلے یہاں سے کتنی محبت کرتا ہے، جو صحیح معنی میں صاحب ایمان ہے وہ اپنے بھائیوں سے کتنی ہمدردی اور الفت رکھتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو کتنا جانتا اور مانتا ہے۔ لیکن وہ دن جب آ جائے گا میرے بھائیوں تو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے اوپر مر لکھتے تھے اور ان کے اوپر دل و جان سے چلا تھے، وہ مصیبت کی گھڑی میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تو یہی وہ دن ہوگا جب ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا
اور ایک انسان اپنے ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وہ دن تو ایسا مصیبت کا دن ہوگا، ایسی پریشانی کا دن ہوگا کہ انسان نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. کوئی کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، اپنی ہی اپنے ذات کے بارے میں، اپنی ہی اپنی فائدے کے بارے میں ہر انسان پریشان ہوگا. سب دوسرے سے بے نیاز رہیں گے، کسی کو کوئی دیکھے گا نہیں، کسی کو کوئی تاکے گا نہیں، کسی کو کوئی پوچھے گا نہیں. حالانکہ پہچانیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہچانیں گے، پہچانیں گے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اسے ادھر رخ نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں. جی ہاں میرے بھائیوں، وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن ماشاء اللہ بالکل روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور اس کے دل مقابل بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو درد و خبر سے اکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی ہمارے غم کے اور ہمارے خوف کے. رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال ہوگی انسانوں اس دن. تو جب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہونے والی ہے تو آج ہی کیوں نہ ہم اپنی تیاری کر لیں اس دن کے لیے جس دن یہ صورتحال ہوگی. مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بلکہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا. جیسا کہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم یہ سوچے گا، پاپی اور گنہگار یہ خیال کرے گا اور یہ ارادہ کرے گا، کاش کہ آج رب العالمین اس دن اس کے بیٹے کو اس کے بدلے میں جہنم میں ڈال دے اور اس کو چھٹکارا دے دے. یہ خواہش ہوگی، یہ چاہت ہوگی کہ اللہ رب العالمین تو میرے بیٹے کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے. وہ صاحبت ہی واقعی، اور میری بیوی کو بھی لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے. میرے بھائی کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے. وہ فصیلتی پوری، اور سارے خاندان، سارے دوست احباب کو لے لے جس کے پاس دنیا میں جا کر میں پناہ لیتا تھا، سب کو رب العالمین ڈال دے جہنم میں، لیکن مجھ کو چھٹکارا دے دے. کتنی بڑی مصیبت کا دن ہوگا آج ہم جس کے لیے دنیا میں مرتے ہیں اور جس کے لیے ہم آج گمراہ ہو رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم حقوق کی پامالی کرتے ہیں اور جن کو کھلانے کے لیے آج ہم اپنی آمد کا خیال نہیں کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم کمائی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں. جی ہاں، یہی وہ لوگ دنیا اس دن مصیبت کے دن یہ چاہیں گے کہ رب العالمین ہمارے باپ کو سنے گا، ہمارے بہن بیٹی کو لے جا، ہمارے بھائی برادر کو لے جا، ہمارے دوست احباب کو لے جا، سب کو لے جا، لیکن مجھ کو چھٹی دے دے. لیکن یہ کہاں ہونے والا ہے رب العالمین کی دربار میں کہ مجرم پاپی گنہگار اللہ کا قاضی اور اس کے رسول کا قاضی کوئی ہو اور جہنم میں کسی اور کو اس کی جگہ پر ڈال دیا جائے، یہ رب العالمین کا عدل انصاف قطعاً برداشت نہیں کرے گا. جی ہاں، صورتحال یہ ہوگی کہ جب وہ تمنا اور خواہش ظاہر کرے گا، حکم ہوتا ہے نہیں خبردار جو ایسا خیال اپنے مزاج میں لائے اور ایسی بات تمہارے زبان میں آئی اور ایسا سوچ تمہارے دل میں آیا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چاہو گا کہ سب کو لے کر کے تم پھر ان کو نجات دے دیا جائے. ہر کچھ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. ارے یہ جو تیرے سامنے جاننا کھڑی ہے، دیکھ نہیں رہا کس طریقے سے بھڑکی ہوئی ہے، کس طریقے سے چنگھاڑ ہوئی ہے، کس طریقے سے تجھ کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اور تجھ کو نگل جانے کے لیے بیچیں گے. تو ہوگا ابھی اس میں پہنچتے ہی تیری کمریں اٹھ جائے گی اور تو کیا اپنے من میں سوچ رہا ہے کہ کسی کو دوسرے کو لے کر کے ان کو جہنم میں ڈال دے اور تجھ کو بچاتے دے. تو یہ انسان کبھی ممکن ہی نہیں ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، لہٰذا ہم کو آپ کو کچھ فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہر ایسے مجرم اور پاپی بنے رہے اور نام سے مسلمان بنے رہے اور یہ سمجھے کہ ہم تو اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب و کامرا ہوں گے.
पता ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाइयों, हमारा सारा नाम आवाज हमारे सामने होगा। वो जदो मैं अमेरू रब्बुका अहदा, कि इंसान तूने जो कुछ किया है तो अब तेरे सामने आ जाएगा। जो हमारी लिखाई हो रही थी दुनिया में और जो हमारी तेरे अमाल की पेशी हमारे पास हो रही थी और जो वहाँ कार्रवाई होती जाती थी, अब ये देख तेरे सामने मौजूद है। अब जब इंसान उसको देखेगा बहुत बड़ी मुसीबत का दिन यकीनन आगे दिन होगा। जी हाँ, और ये दिन आने वाला है, जरा भी सबको सुधारे रखते इंसानों। जी हाँ, वो दिन तो आने ही आने वाला है, यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बका होगा, वहाँ न बाप बेटे का और न बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बराबर की न जोजा होगी शोहर की, वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी कि घबरा जाएंगे जिसमें पैगंबर भी। जब पैगंबर और अंबिया और रसूल का ये आलम होगा तो आम इंसानों का आलम क्या होगा मेरे भाइयों? तपिश होगी कि घबरा जाएंगे जिसमें पैगंबर भी। जलाल हक का तारी सब पे उस दिन दफा होगा। कोई भी इंसान हो, अंबिया रसूल हो, हरेक के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब तारी रहेगा और सबके सब खामोशी के आनंद रहेंगे, खौफ के आनंद में रहेंगे। हज़रत अंबिया रसूल कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम। जी हाँ मेरे भाइयों, ये सूरत हाल होगी। इसी सूरत हाल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है आपके रब की कसम है हम इन इंसानों को छोड़ेंगे नहीं बगैर सवाल किए और बगैर पूछे। ऐसा कोई सोच रहा हो कि किसी तरीके से हमको हिसाब किताब से छुटकारा मिल जाएगा तो ये समझ लीजिए रसूल आपके रब की कसम खाकर कहता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम। मेरे भाइयों, जुमा की नमाज में आपको आखिरी रकअत की आखिरी आयत में यही आयत सुनते चले आ रहे हैं। यही आयत आपके कानों में पड़ती है हर जुमा को तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह, जिसमें रब्बुल आलमीन ऐलान करता है ऐ मुसल्लियों, ऐ नमाजियों, ऐ इंसानों, ऐ ईमान, सब लोग कान खोल करके सुन लो। क्या सुन लो? इन्ना इलैना इयाबहुम, तमाम के तमाम लोगों को लौट कर हमारे पास आना है। जी हाँ, किसके पास लौट के जाना है? हमारे पास लौट करके आना है सबको। सब अल्लाह के मुहताज होंगे। आज हमारे दिमाग में एक खबर है कि हमारे फला पीर बाबा हमको निजात दिला देंगे और हमारे फला वली साहब निजात दिला देंगे और वो तो दस्तगीर है और तो मालूम नहीं कौन कौन से गीर है, ये सब निजात दिला देंगे। रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना इलैना इयाबहुम, तमाम से तमाम तर इंसानों सबको लौट करके हमारे पास आना है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हमारे ऊपर तुम लोगों की हिसाब किताब की जिम्मेदारी है। तुम्हारे बुजुर्ग का हिसाब भी नहीं होगा, तुम्हारा भी हिसाब नहीं होगा। जी हाँ, अंबिया और रसूल का भी हिसाब किताब नहीं होगा इंसानों। तो हिसाब किताब तो सबको देना है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से देना है। अंबिया और रसूल की जो जिम्मेदारी है उसे डाला अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अपना पैगाम बंदों तक पहुंचाया था कि नहीं। मैंने तो बंदों से अव्वल ही वादा कर दिया था कि जो है हमारा पैगाम तुम्हारे पास जाएगा ना। आदम अलैहिस्सलाम को भेजते वक्त जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही थी वो बात से ध्यान दीजिए जो इससे पहले आप सुन चुके हैं कि जिस आदमी ने मेरी हिदायतों को कबूल कर लिया, जाहिर बात है ये हिदायतें लाने वाले अंबिया और रसूल हैं, तो हिसाब किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हिसाब किताब को करना ही है। ये अलग बात है कि अपने अपने अमल के हिसाब से, अपने अपने ईमान के हिसाब से, अपने अपने कारकर्दगी के हिसाब से हर एक का अपना हिसाब किताब फाइनल होगा, हिसाब तो होना ही है। तो ये रब्बुल आलमीन ने जो तमाम बातें बताई हैं मेरे भाइयों, ये धमकी के तौर पर इस्तेमाल की गई है। ये इसलिए बताई गई है कि इंसानों सोच लो अच्छी तरीके से, कहीं इसके खिलाफ तुम करके आए तो तुम बच नहीं सकते हो मेरी गजब से और मेरी पकड़ से। जी हाँ, और आज हम क्या सोचते हैं, अरे सोते रहो, मीठी नींद गहरी नींद, क्या मजा है सोने में, कौन जाए वहाँ फजर की नमाज
ظہر کی نماز اور کیا آرام کرو دنیا میں، ہمیں کر لو آرام، لیکن سمجھ لو کہ رب العالمین تم سے کیا کہہ رہا ہے، سوچ لو پہلے، اپنی تیاری کر لو، تم اپنے آپ کو خوش نصیب بنانا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو خوش نصیب بنانا چاہتے ہو؟ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، سب کے سب لوگوں کو ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اور پھر ہماری ذمہ داری حساب کتاب کی ہے، حساب کتاب تو ہم کریں گے ہی کریں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے مسلمانوں ذرا سوچو اس رسول کے اس پہلے گرامی تو ذرا دھیان دو، ذرا توجہ دو، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، اے انسانوں اللہ رب العالمین سے تمہاری ملاقات ہوگی، تمہاری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، اور اللہ رب العالمین تم میں سے ہر ایک سے سوال کرے گا۔ کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہاری دنیا کی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جو اہم خطبہ آپ نے دیا تھا، یہ روایت اسی کا ایک ٹکڑا ہے جس میں آپ نے مینا کے میدان میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو رب کے سامنے جانا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں رب العالمین پوچھیں گے، لہذا کاہلی نہیں کرنا، اعمال میں غفلت نہیں کرنا۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا، لہذا انسانوں میرے نہ رہنے پر کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، گمراہی کا راستہ نہ اختیار کرنا، سیدھے راستے پر قائم رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا دشمن بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پر اپنا ہاتھ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ تم اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے، اپنے ہاتھ میں بندوق لے کر کے اور اپنے ہاتھ میں پستول لے کر کے، اپنے ہاتھ میں چھری لے کر کے ایک مسلمان کے گردن پہ چلاؤ۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ عظیم خطبہ، عظیم حضرات جو آپ کے سامنے موجود ہے، کتنی عظیم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتائی ہے۔ کیا یہ بات بھولنے کی ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ بات تشدد ڈالنے کی ہے میرے بھائیوں؟ کون سا اختلافی مسئلہ ہے یہ سب کہ ہاں وہ تو فلاں کا ایک مسئلہ ہے، وہ فلاں کا مسئلہ ہے، تم کرو میں اپنا کرتا، اس میں کس کا کون سا مسئلہ ہے؟ حساب کتاب لینے میں کسی امام نے کہیں کہا ہے کہ کسی کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو کوئی اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو اتنا اجتماعی مسئلہ ہے کہ شیطان کا بھی اس پر یقین اور بھروسہ ہے، تو پھر ہمارا یقین اور بھروسہ اس کے اوپر کیوں نہ ہو؟ اگر شیطان کا بھروسہ نہیں ہوتا تو تھوڑے شیطان اللہ سے کہتا کہ مجھ کو وہاں تک چھٹی لے دے، تو شیطان بھی ڈرتا ہے، اس کا بھی یقین ہے اس بات پر کہ ہم کو اللہ کے یہاں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو ہم کیوں یقین رکھیں، ہم کیوں نہ بھروسہ کریں، ہم کیوں نہ اس کے مطابق عمل کریں جو ہمارے نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے اور جس سے ہم کو ڈرایا ہے اور جو ہم کو بتایا ہے، کیوں ہم بھول جائیں اس کو، کیوں ہم بھلا دیں اس کو؟ یہ کوئی صاحب ایمان کا عمل ہے؟ یہ کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے کہ اپنے نبی اور رسول کی اتنی اہم باتوں کو وہ ٹھکرا لے اور یہ سوچے کہ چلو ہم تو ایسے نکل جائیں گے، دامن پکڑ کر کے نکل جائیں گے، جبہ دستار پکڑ کر کے نکل جائیں گے؟ میرے بھائیوں بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غفلت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب کے تعلق سے کس نے تم کو دھوکہ میں رکھا تھا؟ کس نے تیرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ اللہ رب العالمین صرف کریم ہی ہے اور اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے؟ کیا تو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جو ساری دھمکیاں اللہ رب العالمین دے رہا ہے اس پر عمل کرنے والا بھی تو وہی ہے؟ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اپنے کاہلی کو چھوڑیں، اپنی غفلتوں کو چھوڑیں، بیدار ہو جائیں، اپنے دماغ میں جو گندگی بھری ہوئی ہے، جو شیطان نے نجاتت کر دیا ہے، اس گندگی کو ایمان کی روشنی سے دھونے کی کوشش کیجیے، اس گندگی کو قرآن سے دھونے کی کوشش کیجیے، اس گندگی کو سنت رسول اور سیرت رسول سے دھونے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً آپ کی خواہش ہوگی، آپ کی چاہت ہوگی، آپ سوچیں گے، دل میں لائیں گے، رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اس سے توفیق مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین توفیق دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب بندہ مانگتا ہے تو بندہ اللہ اس کو دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو سدھارنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ایمان کے ساتھ عمل لازم اور ملزوم ہے، بغیر عمل کے کوئی جو ہے انسان کہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو مولا کریم تم معاف فرما دے۔ بار الہا ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ مولا کریم تیرے کہنے کے مطابق ہم دنیا میں زندگی گزار سکیں، تیرے نبی اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے طور طریقے پر بغیر کسی طرح کے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا جب تک ہم اس دنیا میں قائم رہے، عزت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔